حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بولے ارے بھائی کیا بات ہے، قاضی صاحب نہیں آ رہے ہمارے پروگراموں میں، قاضی صاحب نہیں آ رہے. کسی کہنے والے نے کہہ دیا قاضی صاحب بیمار ہیں، قاضی صاحب بیمار ہیں اسی لیے نہیں آ رہے. واقعی بیمار تھے. تو اب حضرت قاضی صاحب کو یہ معلوم ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ معلوم یہ کر رہے ہیں کہ بھئی قاضی صاحب کو طلب کر رہے ہیں، قاضی صاحب کو چاہ رہے ہیں، آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی قوت کہاں ہے کہ وہ چل کر آئے. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت کے کہنے کے اوپر تیار تو ہو جاتے، لیکن دل میں ایک بات تھی کہ بھائی جو کام شرع کے خلاف کر رہے ہیں وہ کام میرے لیے مناسب نہیں، چونکہ شرع کے خلاف ہے. تم جو کام کر رہے ہیں وہ خلاف شرع ہے، اسی لیے میں ایسے آدمی پر ملنا، ایسے آدمی سے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اب کافی دن تک دور رہے. آخر کار جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ چاہنے لگے تو حضرت قاضی صاحب تیار ہو گئے کہ وہی جانا چاہیے، ملنا چاہیے. چونکہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت چاہ رہے ہیں میرے کو اور بیمار بھی ہو گئے ہیں، مناسب ہے کہ جا کر ملاقات کرنا چاہیے. چنانچہ قاضی ضیاء الدین صاحب بیمار تھے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود بنفس نفیس ان کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی میں تم سے ملاقات کرتا ہوں، تم میرے سے ملاقات کرنے سے گریز کر رہے ہو اور میں خلاف شرع کام کر رہا ہوں یا بدعتی کام کر رہا ہوں تو آپ میرے کو مناسب نہیں سمجھتے، تو میں خود آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. چونکہ اس زمانے میں قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، بلکہ فریش تھے. فریش کے معنی بستر پر پڑے ہوئے تھے، اٹھانا بٹھانے کے واسطے بھی لوگ ان کے اوپر مامور تھے. جب باہر آئے آواز دیے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے گھر پر آئے ہیں. کہا کہ کون ہے؟ تو کہا نظام الدین. بولو کہ تمہارے دوست نظام الدین آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. فوراً قاضی صاحب اندر سے چٹھی لکھ کر یا کسی دربان کے ذریعے سے بول کر بھی جائے، میں ایسے بدعتی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا جو خدا اور اس کے رسول کے خلاف کام کرتا ہے. میں ایسے لوگ آدمی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. بات کرنا بہت دور کی بات ہے، بہت ملاقات کرنا بہت دور کی بات ہے، میں تو چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. بول چلے جاؤ واپس. یہ دوستی اپنی جگہ پر، دوستی ہماری، تعلق ہمارا صرف اللہ کے واسطے تھا، شرع کے موافق تھا، خدا اور اس کے رسول کے کہنے کے موافق تھا. اگر آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے ملاقات کروں. میں ایسے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. فوراً اسی وقت میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دربان سے بول کر بھیجا رہے ہیں، کہو حضرت سے کہ میں بدعت سے توبہ کر کے آ رہا ہوں، آئندہ سے ایسا کام نہیں کروں گا. جو تم جو سمجھ رہے ہیں وہ
میرے نزدیک تو خیر کچھ الگ بات ہے، لیکن جو تم سمجھ رہے ہو شرع کے موافق، یہ تمہارا کہنا بالکل صحیح ہے۔ میں اس بدعت سے توبہ کر کر آ رہا ہوں، آئندہ سے ایسا حرکت کا معاملہ نہیں کروں گا۔ جو تم سمجھ رہے ہو خدا اور اس کے رسول کے خلاف کام نہیں کروں گا۔ جیسا ہی دربان پہنچا، واشمین پہنچا اندر، کہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ اپنے اس بدعت سے توبہ کر کر آ رہے ہیں اور آئندہ سے نہ کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ بس اتنا بولنا تھا، اپنا شملہ نکال کر دے کر کہا لے کر جاؤ، یہ میرا امامہ ہے۔ اب اس کے پیر نیچے رکھ کر آنے کے قابل نہیں ہے۔ اتنا بڑے بزرگ اور اتنا اللہ کا مقرر انسان ہے وہ اس کے قدم اب نیچے رکھ کر آنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا میرا شملہ بچھاؤ، میرا امامہ بچھاؤ، کہا اس کے اوپر چلتے ہوئے میرے پاس آنا چاہیے۔ جب شملہ یعنی امامہ گیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ حضرت یہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ اپنا امامہ دے کر کہہ رہے ہیں آپ اب نیچے چلنے کے قابل نہیں ہیں، یہ میرے بہن امامے کے اوپر چلتے ہوئے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے۔ حضرت اس امامے کو لے کر سر پر رکھ کر کہا شرع ہمارے سر پر ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سر پر ہے، اس کو ہم نیچے نہیں گراتے۔ جب نیچے گر جاتا ہے تو پھر ہم کہاں باقی رہ جاتے ہیں؟ کہاں مسلمان کہاں باقی رہتا ہے؟ کہاں مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ جب کوئی خلاف شرع کام دیکھتا ہے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہیں رکتا ہے تو پھر کم سے کم زبان سے روکے، آخری درجے میں اس سے بھی کم نہیں ہوتا تو پھر دل میں برا سمجھے تو اس میں شرکت نہیں کرتا، اس کو برا سمجھے تو کہا یہ درجہ ایمان کے آخر کا ہے، اس سے کم کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کرے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے برائیوں سے رکنے اور روکنے کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ ہم کو برائیوں سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔